اچھا، خطبات بہاولپور جو ڈاکٹر حمید اللہ کی ہے، اس میں کل 12 خطبات ہیں۔ پہلا خطبہ ہے تاریخ قرآن مجید کے متعلق، تو سب سے پہلے ہم اسی خطبے کو پڑھیں گے۔ تو یہ خطبہ میں سب سے پہلے یہ بات کہتے ہیں، یہ ممکن نہیں کہ 1 گھنٹے میں قرآن مجید کے تمام پہلو پر میں روشنی ڈال سکوں۔ آپ میں سے جس کے پاس کتاب ہے وہ اس کو کھول لے تاکہ آپ کی نظروں سے بھی گزر جائے یہ کتاب۔ ٹھیک ہے، پی ڈی ایف میں کھول لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ میں صرف تدوین قرآن مجید کی تاریخ کو، تدوین قرآن مجید کی جو تاریخ ہے اس کو اپنے الفاظ میں پیش کروں گا۔ اس کے بعد حدیث ذکر کرتے ہیں۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، جن میں سے 315 صاحب کتاب تھے۔ یہ اختلافی نوٹ یاد رکھ لیں، بعض کتابوں میں 313 بھی ہے اور بعض میں 315 ہے۔ ٹھیک ہے، 315 صاحب کتاب نبیوں کے نام قرآن میں بھی نہیں ہیں، سب کے نام احادیث میں بھی نہیں ہیں، صرف چند ایک کے نام ہیں۔ سب سے پہلے نبی ان کے بقول حضرت آدم ہیں، جن پر صحیفے نازل ہوئے 10۔ حضرت آدم پر 10 صحیفے نازل ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اشارے اسی طرح ملتے ہیں۔ حضرت آدم کے بیٹے حضرت شیش پر بھی صحیفے نازل ہوئے۔ اس وقت کہتے ہیں دنیا میں قدیم ترین صحیفہ جو موجود ہے وہ ہے حضرت ادریس پر نازل شدہ ایک صحیفہ، جس کے چند ٹکڑے اور مخطوطے موجود ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ قدیم ترین آسمانی کتاب جو اس وقت موجود ہے اس کے چند مخطوطے ہیں جو حضرت ادریس کی طرف منسوب ہیں۔ یہ کہتے ہیں فلسطین میں بحر مردار کے پاس، فلسطین میں بحر مردار کے پاس بعض غاروں سے ٹکڑے ملے، ان مخطوطوں پر اخنوخ یا انوخ لکھا ہوا ہے، جس سے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ آواز آ رہی ہے؟ جی سر۔ کہتے ہیں حال ہی میں اس کو انگریزی میں ترجمہ بھی کیا گیا، یہ بات یقینی نہیں لیکن صرف ایک تحقیق ہے جس کے مطابق یہ کہہ سکتے ہیں۔ اور ان مخطوطوں میں عہد جدید یعنی نبی آخر کی بشارت بھی ہے۔ ٹھیک ہے، ان میں نبی آخر کی بشارت بھی دی ہے۔ جی، سب کے لیے یہی مسئلہ ہے یا صرف آپ کی طرف ہے؟ کلیئر ہے، ٹھیک آ رہی ہے جی۔ اچھا، کہتے ہیں اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق بھی ہمیں اشارے ملتے ہیں۔ عراق میں صابیہ نام کا ایک چھوٹا گروہ پایا جاتا ہے، عراق میں صابیہ نام کا ایک چھوٹا گروہ پایا جاتا ہے جن کا مستقل دین ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم دین نوح کی کتاب اور ان کے دین پر عمل پیرا ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک زمانے تک حضرت نوح کی کتاب پوری ہمارے پاس موجود رہی، لیکن اب اس کے صرف 4 یا 5 سطریں ہمارے پاس موجود ہیں جن میں اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ کا تذکرہ بھی ملتا ہے ان کے بقول۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ آگے خطبہ میں یہ کہتے ہیں کہ ایک اور شخصیت ہیں جن کو یقینی طور پہ نبی نہیں کہا جا سکتا، لیکن ان کی نبوت کے امکان کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ہیں زرتشت۔ پارسی انہیں اپنا نبی مانتے ہیں۔ ان کی نبوت کا امکان اس بنا پر ہے کہ قرآن میں مجوس قوم کا ذکر آیا ہے، ڈاکٹر حمید اللہ کا کہنا ہے، اور مجوسیوں کے مذہب زرتشت کی لائی ہوئی کتاب کا نام تو آپ کو آتا ہے، کہتے ہیں اس کا نام ہے اوستا۔ اوستا زرتشت کی کتاب اس وقت زند کی زبان میں تھی۔ اس کی زبان کون سی تھی؟ زند کی تھی۔ یہ بات جہاں تک سمجھ آ گئی؟ اس وقت کہتے ہیں اس اوستا کا 10واں حصہ ہمارے پاس موجود ہے، باقی غیب ہے۔ اس 10ویں حصے میں کچھ چیزیں عبادات کے متعلق ہیں، کچھ دیگر احکام کے متعلق ہیں۔ بہرحال دنیا کی قدیم ترین کتابوں میں سے ایک کتاب اوستا بھی ہے،
وسطی میں ایک بات ڈاکٹر صاحب کے بقول یہ بھی ہے کہ زرتشت نے کہا میں نے دین کو مکمل نہیں کیا، میرے بعد ایک اور نبی آئے گا جو اس کی تکمیل کرے گا، اس کا نام رحمت للعالمین ہوگا۔ اسی طرح کہتے ہیں ہندوستان میں بھی کچھ دینی کتابیں پائی جاتی ہیں، اور ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ یہ تمام کتابیں الہامی ہیں، ان میں وید بھی ہیں، پران بھی ہیں، اپنشد بھی ہیں۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ سب کتابیں ایک ہی نبی پر نازل ہوں، ممکن ہے متعدد نبیوں پر نازل ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بشرطے کہ وہ نبی ہوں۔ خصوصاً کہتا ہے پران نامی کتاب کے دلچسپ اشارے ہمیں قرآن مجید میں بھی ملتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں لفی زبر الاولین کے پہلے لوگوں کے پرانے لوگوں کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے، اور پران کا معنی بھی قدیم اور پرانا ہے۔ جہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ آخر یہ ڈاکٹر صاحب کی اپنی تحقیق ہے کہ میں یہ نہیں جانتا کہ پران سے نبوت کا کوئی تعلق ہے یا نہیں، ہاں کہ پران 10 ہیں، بقول ڈاکٹر حمید اللہ کے قول پران 10 ہیں، جبکہ مشہور یہ ہے کہ پران کی تعداد 18 ہے۔ آخری زمانے میں کہتے ہیں ایک شخص ریگستان کے علاقے میں پیدا ہوگا، یہ پران کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ پران میں کیا موجود ہے؟ آخری زمانے میں ایک شخص ریگستان میں پیدا ہوگا، ریگستان کے علاقے میں، ماں کا نام قابل اعتماد، باپ کا نام اللہ کا غلام، اپنے وطن سے شمال کی طرف جا کر بسنے پر مجبور ہوگا، پھر اپنے وطن کو متعدد بار 10,000 آدمیوں کی مدد سے فتح کرے گا۔ جنگ میں اس کی رتھ کو اونٹ کھینچیں گے، اور وہ اونٹ اس قدر تیز رفتار ہوں گے کہ آسمان تک پہنچ جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس کتاب میں جو مذکورہ الفاظ ملتے ہیں ممکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہو۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ یہ جو 18 قرآن کا ذکر ہے یہ جیگر جو ہمارے پاس تقابل اذجان کی جتنی کتابیں ہیں ان میں 18 کا تذکرہ ہے، ٹھیک؟ میرے پاس تو مطالعہ مذاہب عالم ہے، اس میں 18 ہے، ایک دو اور کتابوں میں بھی میں نے پڑھا ہے 18 ہیں۔ ابھی میں اس طرح نہیں کہہ سکتا کہ عماد الحسن نے بھی 18 ہی لکھا ہوگا۔ تو یہ وہ کتابیں ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ کہتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں جو مسلمانوں میں بھی معروف ہیں، مثلا تورات، زبور، انجیل۔ قابل اس کے کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا میں تذکرہ کروں تمہید کے طور پہ ان کتابوں کے متعلق آپ کو بتلاتا ہوں۔ تورات وہ کتاب ہے جو کس نبی پر نازل ہوئی؟ بتا سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام پر۔ کہتے ہیں تورات کے معنی ہے، کیا معنی ہے تورات کے؟ قانون۔ کہتے ہیں تورات کے معنی ہے قانون۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کتنی کتابیں منسوب کرتے ہیں؟ 5۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف 5 کتابیں منسوب کرتے ہیں، اسی وجہ سے اس کا نام اسفار خمسہ یا خمسہ موسوی بھی ہے، یہ آپ کل پڑھ چکے ہیں۔ ان میں سے پہلی کتاب کون سی ہے آپ بولیں گے؟ کتاب پیدائش ہے۔ دوسری کتاب کون سی ہے؟ جی کتاب خروج ہے۔ تیسری کتاب کون سی ہے؟ احبار ہے۔ انہوں نے تیسری کتاب کا نام قانون لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ قانون احبار، اس میں ان کے قواعد فقیہ کا بیان ہے، یہ ہم نے کل بتایا ہے۔ چوتھی کتاب کون سی ہے؟ کتاب گنتی، انہوں نے اس کا نام اعداد و شمار رکھا ہے، ٹھیک؟ اس میں یہودیوں کے قبائل وغیرہ کی تعداد ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا تھا یہودیوں کے قبیلے وار مردم شماری کی جائے جو اس میں درج ہے۔ 5ویں کتاب کون سی ہے؟ خمسہ موسوی میں 5ویں کتاب کا نام؟ آواز آ رہی ہے؟ جی 5ویں کتاب کا نام استثناء ہے یا تثنیہ ہے، ڈاکٹر صاحب نے اس کا نام تثنیہ لکھا ہے۔ تثنیہ یا استثناء کا معنی میں نے آپ کو کل بتایا تھا، کیا معنی تھا اس کا؟ تثنیہ کا معنی یا استثناء؟ جی بھائی دہرانا، گڈ شاباش۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ لکھتے ہیں کہ پرانی چیزوں کو بار بار دہرایا جائے، ان کو اپ ٹو ڈیٹ کیا جائے یا ان کی تشریح کی جائے۔
اب آخری کتاب کے بارے میں انہوں نے کچھ وضاحت کی ہے کہ 5ویں کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوئی 600 سال بعد، شروع میں یہ کتاب نہیں تھی، حضرت موسیٰ کے 600 سال بعد ایک جنگ کے زمانے میں ایک شخص ملک کے اس وقت کے یہودی بادشاہ کے پاس ایک کتاب لایا اور کہا یہ کتاب مجھے ایک غار سے ملی ہے، معلوم نہیں کس کی ہے مگر اس میں دینی احکام نظر آتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں اس بادشاہ نے یہ کتاب ایک نبیہ عورت کے پاس بھیجا۔ کس کے پاس؟ نبیہ عورت۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ عورتیں تو نبی بن نہیں سکتیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ضمنی طور پہ اس کا یہ بھی جواب دیا کہ یہودیوں کے ہاں عورتیں نبی رہی ہیں، یہودیوں کے ہاں عورتیں نبی رہی ہیں، یا کم از کم یہودیوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عورتیں نبی ہوتی ہیں، یعنی یہودی مذہب کے مطابق یہ بات ہے، ہمارے مذہب کے مطابق نہیں ہے۔ تو نبیہ عورت کہتے ہیں جس کا نام تھا ہلدا، HULDA، ہلدا تھا، اس کے پاس اس نے وہ نسخہ بھیجا تو اس نے یہ کہلا بھیجا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی کتاب ہے۔ تو اس کتاب کو 600 سال بعد کس کی طرف منسوب کیا جانے لگا؟ حضرت موسیٰ کی طرف۔ بات سمجھ آ گئی تو آگے چلتا ہوں۔ جی بہرحال کہتے ہیں اس میں وہ جو پہلی 4 کتابیں ہیں ان کے احکام کا خلاصہ وغیرہ ہے، اور اس میں وہی باتیں دہرائی گئی ہیں۔ یہ 5 کتابیں اب بنی اسرائیل کے پاس موجود ہیں۔ اب اگلی بات یہ سمجھنی ہے کہ یہ کتابیں ان سے ضائع کیسے ہوئیں۔ تو ڈاکٹر حمید اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد آنے والے جو انبیاء تھے انہوں نے فلسطین کا کچھ حصہ فتح کیا، جس طرح ارض مقدس ہے، حضرت یوشع کی سرکردگی میں یہ میں نے اپنی طرف سے اضافہ کیا، وہاں حکومت شروع کی۔ تو کچھ عرصے کے بعد بخت نصر شخص نے، بخت نصر وہ تھا جو عراق کا حاکم تھا، کہاں کا؟ عراق کا حاکم تھا بخت نصر، اس نے فلسطین پر حملہ کیا۔ اس نے نہ صرف یہ کہ ان کے ملک کو فتح کیا بلکہ اس نے تورات کے کلمی نسخوں کو جمع کر کے آگ لگا دی، حتیٰ کہ تورات کا ایک نسخہ بھی باقی نہ رہا۔ یہ بات آ گئی سمجھ؟ پہلی بار کس نے جلائی ہیں ان کی کتابیں؟ بخت نصر نے۔ کہتے ہیں پھر یہودی مورخوں کے مطابق 100 سال بعد ایک نبی مبعوث ہوئے جس کو یہودی زبان میں حضرت عزرا کہا جاتا ہے، جو شاید ہماری زبان کے مطابق حضرت عزیر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تورات مجھے زبانی یاد ہے، پھر انہوں نے املا کروائی، اس طرح یہ تورات دوبارہ وجود میں آئے۔ ٹھیک، اب دوسری مرتبہ یہود پر تباہی آ رہی ہے۔ روما کا ایک حاکم تھا، پہلا تھا عراق کا بخت نصر، اب روما کا ایک حاکم تھا جس کا سپہ سالار تھا انٹیوکس، الف نون ٹے یہ واو کاف سے انٹیوکس اس کا نام تھا۔ اس نے بھی وہی کچھ کیا جو بخت نصر نے کیا، یعنی یہودیوں کی کتابوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، جلا دیا۔ کتنی مرتبہ نیست و نابود ہو گئیں؟ 2 مرتبہ۔ اس کے بعد جی ایک اور رومی اڑتا ہے، تیتس، جو کمانڈر تھا، ٹھیک ہے، تیتس نامی کمانڈر کے تحت اس نے ایک فوج بھیجی، اس نے بھی حملہ کیا، اور اس تیسری مرتبہ پورے فلسطین میں دستیاب شدہ یہودیوں کی تمام کتابوں کو جلا کر رکھ دیا گیا۔ تو یہ 3 مرتبہ ہو گئی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اب ہمیں جی جی ہاں دوسری مرتبہ جی، اور تیسری مرتبہ تیتوس نے، جی شاباش۔ اب کہتے ہیں یہ کتابیں بعد میں اعادہ شکل میں ہیں، کس نے ان کتابوں کا اعادہ کیا ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ بہرحال ڈاکٹر حمید اللہ کے بقول یہ کتابیں 3-4 مرتبہ آتش زدگی کے بعد اعادہ کی شکل میں آج موجود ہیں۔ کتنی مرتبہ؟ اور 3 سے 4 مرتبہ۔ کہتے ہیں جو کتابیں موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں اس میں بھی وہ باتیں جو موسیٰ کی وفات کے بعد پیش آئیں،
مثلاً کہتے ہیں اگر آپ تثنیہ کتاب کو پڑھیں تو اس کے آخری باب میں حضرت موسیٰ کی بیماری، حضرت موسیٰ کی وفات، حضرت موسیٰ کی تدفین اور اس کے بعد کے واقعات ملتے ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں تو نازل نہیں ہوئی، یہ تو بعد میں لکھی گئی ہے، بعد کا اضافہ ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک کتاب میں اس نبی کے تدفین کا ذکر بھی ہو، اس کے قبر کا ذکر بھی ہو، اس کے وفات کا ذکر بھی ہو۔ یہاں تک سمجھ آ گئی تو آگے چلتا ہوں۔ آواز آ رہی ہے؟ نے کچھ بتلائے ہیں کہ اس میں کافی باتیں دہرائی گئی ہیں، کئی ابواب کے حوالے دیے گئے ہیں۔ ایک باب کا نام ہے خدا کی جنگیں، اور ایک باب کا نام ہے مخلص اور نیک لوگوں کی باتیں، ٹھیک؟ ڈاکٹر کہتے ہیں تورات کے متعلق جو باتیں تھیں وہ میں نے آپ سے بیان کی ہیں۔ تورات ضخیم صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، دنیا کی اکثر زبانوں میں اس کے تراجم موجود ہیں۔ تورات کے بعد دوسرے نمبر پہ جو کتاب ہے زبور، یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نظریہ اور تصور یہ ہے تورات اور انجیل کی طرح یہ بھی ایک مستقل کتاب ہے، لیکن عہد نامہ قدیم میں جو چیز حضرت داؤد کی طرف منسوب ہے، جس کو وہ سام یعنی زبور کے نام سے موسوم کرتے ہیں، اس میں صرف خدا کی حمد و ثنا اور نظمیں ہیں، کوئی نیا حکم نہیں ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ آ گئی؟ کہتے ہیں ہمارا یہ تصور ہے کہ ہر نبی ایک نئی شریعت لاتا ہے، لیکن اس کتاب میں ایسی کوئی نئی شریعت نہیں ملتی۔ تاہم جس طرح پرانی کتابوں میں کتاب ادریس سے لے کر ایران کے اوسط تک آخری نبی کی بشارت ملتی ہے، اس طرح زبور میں بھی ایسی چیزیں ملتی ہیں۔ زبور کے متعلق بات ختم، آگے چلیں انجیل کے متعلق۔ زبور کو ذرا ریپیٹ کرتے ہیں۔ زبور کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ عام طور پہ ہمارے ہاں خیال یہ ہے کہ جس طرح تورات اور انجیل مستقل کتابیں ہیں، اسی طرح زبور بھی مستقل کتاب ہے، حالانکہ عہد نامہ قدیم میں جو زبور ہے وہ کوئی مستقل کتاب نہیں، بلکہ اس میں صرف خدا کی حمد و ثنا اور نظمیں ہیں، ٹھیک؟ کوئی نیا حکم نہیں ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بہرحال جو بھی ہو، شروع سے لے کر ایران کے اوسطا تک، شروع سے جو کتابیں تھیں ایران کے اوسطا تک اور زبور تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ضرور ملتی ہیں۔ انجیل کے متعلق ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں مسلمانوں کا تصور تو یہ ہے کہ وہ ایک مستقل کتاب ہے جو خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی، لیکن ہمارے پاس جو انجیل عیسائیوں کی توسط سے پہنچی ہیں وہ 4 ہیں، یہ آج ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں وہ انجیل متی ہے، انجیل مرقس ہے، انجیل مرقس ہے، انجیل لوقا ہے، انجیل یوحنا ہے۔ ہر انجیل الگ آدمی کی طرف منسوب ہے۔ یہ 4 کتابیں ساری کی ساری انجیل نہیں ہیں، بلکہ خود عیسائی مورخوں کے مطابق 70 سے زیادہ انجیلیں پائی جاتی ہیں، یعنی 4 بھی عدد نہیں ہے، 4 تو ان کے ہاں وہ مشہور ہیں، باقی ویسے کتنی ہیں؟ 70 ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ ہاں، ان میں سے 4 کو قابل اعتماد اور باقی کو مشتبہ قرار دیا گیا ہے۔ ان کو پڑھنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے الہام یا وحی پر مشتمل نہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ کی سوانح عمریاں ہیں، ٹھیک ہے؟ انجیل کے لفظی معنی انہوں نے بتائے ہیں، آپ بھی بتا دیں کسے کہتے ہیں انجیل کا لفظی معنی؟ خوشخبری، شاباش جی۔ کیوں انجیل کو خوشخبری کہتے ہیں؟ تو ڈاکٹر نے کہا اس کی وجہ تسمیہ غالباً یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حالات زندگی ان انجیل میں ملتے ہیں، ان کے مطابق عام طور پہ وہ کسی گاؤں میں جایا کرتے تھے اور وہاں کے لوگوں سے کہتے تھے میں بشارت دیتا ہوں کہ خدا کی حکمرانی اب جلد آنے والی ہے۔ شاید اس اساس پر کتاب کا نام بھی یہی ہو گیا۔ لیکن ایک بات یہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کوئی کتاب نازل ہوئی تھی، اگر کوئی کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی تو حضرت عیسیٰ نے اسے لکھوایا نہیں تھا۔ یہ انجیلیں لکھی ہوئی موجود ہیں، ٹھیک ہے کہتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے خود انجیلیں لکھوائی نہیں، ٹھیک؟ آگے سمجھ تو آگے چلتا ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ہر مؤلف نے مختلف انجیلیں لکھی ہیں،
اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سوانح عمریاں ہیں، اور انہوں نے سوانح عمری کو انجیل کا نام دیا، پھر انہوں نے کلیسا میں ان کو پیش کیا، کلیسا نے 4 کو قابل اعتماد قرار دے کر باقیوں کو رد کر دیا، اس وجہ سے اس کا نام انجیل ہے۔ ٹھیک، اگلا سوال یہ ہے کہ کلیسا نے 4 کو کیوں وہ کیا، قابل اعتبار قرار دیا، باقیوں کو رد کیوں کیا؟ تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کے متعلق کسی کو کوئی علم نہیں کہ رد کرنے کا یا قبول کرنے کا معیار کیا تھا، پیمانہ کیا تھا، کس بنا پر انتخاب کیا گیا، کس بنا پر ان کو رد کیا گیا، اس چیز کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے بقول ہم انجیل کو سیرت عیسوی بھی کہہ سکتے ہیں، سیرت عیسیٰ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان میں احکام نہیں ہے، صرف عیسیٰ علیہ السلام کی سوانح عمری ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی تو آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ اچھا، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں حضرت عیسیٰ نے انجیلیں لکھوائی کیوں نہیں ہیں، مجھے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی تو انہوں نے لکھوائی کیوں نہیں؟ تو کہتے ہیں میرے ذہن میں جو جواب آتا ہے، بقول ان کے ممکن ہے وہ غلط بھی ہو، وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان سے پہلے جو نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک، ان پر جو تورات نازل ہوئی تھی دشمن نے اس کے جی مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، کیا کچھ آن کیا، تو بڑا زبردست انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیلیں لکھوائی کیوں نہیں؟ تو کہتے ہیں میرے ذہن میں اس کا جواب یہ آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات اور اس تورات کے ساتھ جو دشمنوں نے حشر کیا وہ سامنے تھا، کہ دشمن اس کی توہین کرتے، اسے جلا دیتے، نیست و نابود کرتے، تو یہی ڈر تھا کہ کہیں میری کتاب کا یہ حشر نہ ہو، لہٰذا بہتر ہے کہ اسے لکھوایا ہی نہ جائے، اس طرح یہ کتاب لوگوں کے ذہنوں میں رہے گی، عبادت گزار نیک لوگ اسے یاد کرتے رہیں گے، اسے ادب سے یاد رکھیں گے اور اپنی نسلوں تک پہنچائیں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ بڑا زبردست لکھا ہے، بندہ ایک چیز اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے بنائے، پھر اس کے بعد دشمن آپ کے آنکھوں کے سامنے اس کے ساتھ برا سلوک کریں تو بندہ کہتا ہے کاش کہ میں یہ کام ہی نہ کرتا، میں نے اتنی محنت کی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کے سامنے یہ بات تھی بقول ڈاکٹر حمید اللہ کے۔ اب یہ تو ڈاکٹر حمید اللہ نے جو بات کی ہے یہ تدوین قرآن کے لیے بطور تمہید کے بات ہے۔ دوسری بات کہتے ہیں دوسرا مسئلہ یہ ہے خدا کا علم ازلی اور ابدی ہے، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا حضرت آدم کو ایک حکم دیں اور دوسرے نبی کو اس کا برعکس حکم دیں، البتہ یہ ہو سکتا ہے ایک نبی کو کچھ احکام اور بعد کے نبی کو کچھ اور احکام اضافے کے ساتھ دیے جائیں۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اب نہیں سمجھ آئی، کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے ایک نبی کو ایک حکم دیا ہو دوسرے کو اس کا الٹ حکم دیا ہو، اللہ کا علم تو ازلی اور ابدی ہے نا، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، تو اللہ ایسے حکم نہیں دیتا کہ ایک نبی کو ایک حکم دوسرے نبی کو اور اس کا الٹ حکم۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک نبی کو کچھ حکم دے کر بھیجتے ہیں، دوسرے نبی کو مزید اضافے کے ساتھ کچھ اور حکم دے کر بھیجتے ہیں۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ مطلب اسی حکم میں کچھ اضافہ کر اسی حکم میں اضافہ کر دیتے ہیں کہ رد و بدل کر دیتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے لیکن الٹ نہیں ہو سکتا۔ اب ڈاکٹر حمید اللہ یہ بات کر کے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر آج حضرت آدم پر نازل شدہ کتابیں محفوظ اور موجود ہوتیں تو اللہ کسی اور کتاب کو نازل نہ کرتے، چونکہ اللہ نے اور کتابیں نازل کرنی تھی لہذا وہ کتابیں آج موجود اور محفوظ نہیں ہیں۔ اگر آدم کی کتاب آج بھی موجود ہوتی، کارآمد ہوتی، تو اللہ کسی اور کتاب کو نازل ہی نہ کرتے۔ تو چونکہ اللہ نے چاہا کہ ایک مرتبہ انسان کو ایسی مکمل کتاب دی جائے جس میں تمام احکام ہوں، اس کی مشیت یہ بھی ہوئی، یعنی اللہ کی مشیت اور چاہت یہ بھی ہوئی کہ یہ کتاب محفوظ رہے، تو وہ کتاب قرآن مجید ہے۔ ٹھیک، جی سر۔ اب آگے زبردست آپ لوگوں کا ایک سوال ہے، اس کا جواب آ رہا ہے کہ
بھائی نے اس دن سوال بھی کیا تھا کہ اب ہم دیکھیں گے کہ قرآن کس حالت میں محفوظ ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ اولاً کہتے ہیں میں اس کی زبان کے بارے میں عرض کروں گا، یہ عربی زبان میں ہے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیوں ہوا؟ اس بھائی نے کہا تھا یہ کیا دلیل ہے کہ یہ زبان ہمیشہ رہے وغیرہ، جو ہم نے کہتے ہیں یہ حقیقت ہے زبانیں رفتہ رفتہ جی ابھی سنیں توجہ سے، کہتے ہیں یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، زبانیں رفتہ رفتہ بدل جاتی ہیں۔ خود اردو زبان کو لیجئے، کہتے ہیں اب سے 500 سال پہلے کی کتاب اردو کی مشکل سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے، دنیا کی ساری زبانوں کا یہی حال ہے۔ انگریزی میں 500 سال پہلے کی ایک کہتے ہیں مؤلف ہے چاسیر اس کا نام ہے، کہ کتاب کو آج کا لندن کا کوئی شخص یونیورسٹی کے فاضل پروفیسروں کے سوا سمجھ ہی نہیں سکتا۔ یہی حال دوسری قدیم جدید زبانوں کا ہے، یعنی وہ بدل جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ ناقابل فہم ہو جاتی ہیں۔ اگر خدا کا پیغام بھی کسی ایسی ہی تبدیل ہونے والی زبان میں آتا تو خدا کی رحمت کا اقتضا یہ ہوتا کہ ہم 20ویں صدی کے لوگوں کو پھر ایک نئی کتاب دیتا تاکہ ہم اسے سمجھ سکیں، کیونکہ گزشتہ صدیوں کی کتابیں اب تک ناقابل فہم ہو چکی ہوتی، زبانیں جو بدل گئیں۔ دنیا کی زبانوں میں سے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اگر کسی زبان کو استثناء حاصل ہے، اگر کوئی زبان نہیں بدلتی تو وہ عربی زبان ہے۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ جی سر کلیئر ہے۔ تو کہتے ہیں چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم عصر عربی جو قرآن حدیث میں موجود ہے یا استعمال ہوئی ہے، جو عربی آج ریڈیو پر آپ سنتے ہیں یا جو آج عربی اخباروں میں پڑھتے ہیں، ان دونوں میں بلحاظ مفہوم، الفاظ، گرامر، صرف و نحو، ہجے اور تلفظ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اگلی بات لکھتے ہیں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوں، یعنی دنیا میں سامنے آ جائیں اور ایک عرب کی حیثیت سے اپنی موجودہ عربی میں بھی آپ گفتگو کریں تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک لفظ کو سمجھ لیں گے، یعنی کوئی تبدیلی زبان میں نہیں آئی۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب مرحمت فرمائیں تو آپ کا ہر لفظ سمجھ سکوں گا، ٹھیک ہے؟ لہذا ان میں کوئی فرق نہیں۔ اس لیے اللہ نے آخری نبی پر جو کتاب بھیجی ہے وہ کس زبان میں بھیجی ہے؟ عربی زبان میں۔ اب آپ سے سوال یہ ہوگا قرآن عربی زبان میں کیوں ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ غیر تبدیل پذیر زبان ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہے۔ باقی زبانیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ تبدیلی نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اگر آج سے 500 سال پہلے انگلش کی لکھی ہوئی کتاب بھی ہو تو موجودہ دور کے بڑے بڑے پروفیسر بھی اس کو پڑھیں گے تو بڑی مشکل سے پڑھیں گے۔ اگلا سوال، قرآن مجید بیک وقت کیوں نہیں نازل ہوا؟ ڈاکٹر صاحب اس کے متعلق کچھ کہتے ہیں جہاں تک قرآن کا تعلق ہے آپ واقف ہیں، وہ بیک وقت نازل نہیں ہوا، جیسا کہ تورات کے متعلق یہودیوں کا نظریہ ہے کہ خدا نے تختیوں پر لکھ کر ایک ہی مرتبہ دے دیا۔ قرآن مجید 23 سال تک آہستہ آہستہ نازل ہوتا رہا اور یہ ان مختلف زمانوں میں نازل شدہ اجزاء کا مجموعہ ہے جو قرآن مجید کی صورت میں آج ہمارے پاس موجود ہے، یعنی 23 سالوں میں جو قرآن مجید آہستہ آہستہ نازل ہوا اس کا مجموعہ آج ایک ہی جگہ پہ ہمارے پاس موجود ہے۔ نزول قرآن کا آغاز بقول ڈاکٹر حمید اللہ کے دسمبر 609 میں ہوا، عام مشہور 610 ہی ہے، ٹھیک ہے؟ دسمبر کا مہینہ یا جنوری کا مہینہ یہ پھر قریب قریب ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کیا لکھا ہے؟ نزول قرآن کا مہینہ دسمبر ہے، اور کب ہے؟ 609۔ کب نازل ہوا؟ یہ بالکل آسان ہے، کہتے ہیں آپ غار ہرا میں معتکف تھے، جبریل امین آتے ہیں، آپ تک خدا کا پیغام پہنچاتے ہیں، پیغام ہی بہت اثر انگیز ہے، آپ کو کہا جاتا ہے اقرا، آپ جواب میں کہتے ہیں ما انا بقارئ، ٹھیک؟ پھر اس کے بعد وہ آیتیں دی جاتی ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، ٹھیک؟ اب یہاں ڈاکٹر حمید اللہ نے ایک بات اور کی ہے کہ قلم کی تعریف کیوں کی جاتی ہے؟ اللہ نے جو قلم کا تذکرہ کیا ہے کیوں کیا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ قلم ہی کے ذریعے خدا انسان کو وہ چیز بناتا ہے جو وہ نہیں جانتا۔ قلم کے ذریعے خدا انسان کو وہ چیز بناتا ہے، وہ چیز بتاتا ہے جو وہ نہیں جانتا۔ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں قلم وہ چیز ہے
جو انسانی تمدن، انسانی تہذیب کی حفاظت گاہ ہے، اس کا وجود اس لیے ہے کہ پرانی چیزوں کو محفوظ رکھا جائے۔ لکھیں گے تو عرصہ گزرے گا، وہ چیز پرانی ہو جائے گی، محفوظ تب رہے گا جب آپ اس کو لکھیں گے۔ آنے والے اس میں نئی چیزوں کا اضافہ کرتے رہیں۔ انسانی تہذیب و تمدن کے ارتقاء کا یہی راز ہے کہ پرانی چیزوں کو محفوظ رکھا جائے، آنے میں اس کا اضافہ کیا جائے۔ اسی وجہ سے انسان کو دیگر حیوانات پر فوقیت حاصل ہے۔ آگے یہ بات سمجھ۔ اگلی بات بہت اس سے اہم ہے، کہتے ہیں آپ غور کریں، آج سے 20 لاکھ سال پہلے کوا جس طرح گھونسلہ بناتا تھا آج بھی اسی طرح بناتا ہے، کوئی ترقی نہیں کی۔ لیکن انسان وہ جانور ہے جو چاند تک پہنچا ہے، اس نے ترقی کی کہ ساری کائنات پر حکومت کر رہا ہے۔ یہ ساری ترقیاں انسان نے اس لیے کی ہیں، اس نے اپنے سے پہلے لوگوں کے تجربات کا جو علم حاصل ہوا اس کو محفوظ رکھا، اور اس میں اس نے اپنے ذاتی تجربوں سے روزانہ اضافہ کیا اور اس سے استفادہ کرتا رہا۔ یہ سب قلم کی بدولت ممکن ہوا، جس کے متعلق فرمایا علامہ، کس طرح آیت، علم الانسان بالقلم، ٹھیک، علم الانسان ما لم یعلم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، ٹھیک جی۔ اب اس کے بعد نزول وحی کے بعد کے واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ جب سورۃ اقرا کی آیتیں 5 نازل ہوئیں، آپ غار حرا کو چھوڑ کر واپس گھر آتے ہیں۔ اس وقت آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا، یہ واقعہ پیش آیا، مجھے خوف ہے کہ شاید کسی دن مجھے نقصان نہ پہنچے۔ آپ کی زوجہ نے تسلی دی اور کہا خدا آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اور یہ بھی کہا ورقہ بن نوفل میرے چچا زاد بھائی ہیں جو ان معاملات یعنی فرشتے، وحی، اس طرح کی چیزوں سے واقف ہیں، کل صبح جا کر ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی بتلا دیا پہلی وحی کب نازل ہوئی، رات کے وقت میں نازل ہوئی۔ یہ نقطے اور پوائنٹ آپ سمجھتے جائیں، ٹھیک۔ تو کہتے ہیں ایک روایت کے مطابق صبح کو وہ آپ کو اپنے ساتھ ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں۔ دوسری روایت یوں بھی ہے کہ آپ کو لے جانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ٹھیک۔ اب ان میں یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں، حضرت خدیجہ نے ان کو یہ قصہ سنایا اور حضرت خدیجہ نے کہا کہ تم ان کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ تو دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، ٹھیک، دونوں باتیں جمع ہو سکتی ہیں کہ ممکن ہے حضرت خدیجہ نے لے جانے کا حکم دیا صدیق اکبر کو، اس وجہ سے لے جانے کی نسبت اس کی طرف ہے، چونکہ ظاہری طور پہ لے جانے والے حضرت صدیق اکبر ہیں، اس وجہ سے نسبت ان کی طرف ہے۔ اور جو یہاں پہ میرا جو دل کر رہا ہے ممکن ہے کہ دونوں ایک ساتھ ہوں، کسی نے ان کا تذکرہ کر دیا، کسی نے ان کا تذکرہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ آگے چلوں۔ ورقہ بن نوفل کہتے ہیں بہت بوڑھے تھے، بصارت ذیل ہو چکی تھی، مذہباً نصرانی تھے، عیسائی تھے، نصرانی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے، قصہ سنایا تو ورقہ بن نوفل نے بے ساختہ یہ الفاظ کہے، جو چیزیں تم نے ابھی بیان کی ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ صحیح ہیں تو یہ ناموس موسیٰ علیہ السلام سے مشابہ ہے۔ یہ ناموس کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے اس کی کچھ وضاحت کی ہے۔ ناموس کا لفظ اردو میں عزت کے لیے بولا جاتا ہے، وہاں یہ مفہوم نہیں۔ کہتے ہیں بعض ناموس کا معنی قابل اعتماد لکھتے ہیں، ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں بعض لوگ ناموس کا معنی لکھتے ہیں قابل اعتماد، بعض کہتے ہیں مگر یہ درست نہیں، موضوع نہیں ہو، وہ کہتے ہیں اس جگہ پہ، بعض کہتے ہیں کہ ناموس سے مراد حضرت جبریل امین ہیں، اسلامی ادبیات میں وہ روح الامین ہے، مگر یہ معنی بھی یہاں پہ مراد نہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ناموس ایک اجنبی لفظ ہے جو معرب ہو کر عربی زبان میں استعمال ہو، یعنی اور زبان سے آیا ہے۔ یہ یونانی زبان کا لفظ ناموس ہے، یہ یونانی زبان کا لفظ ناموس ہے، جس کا معنی ہے یونانی زبان میں تورات کو نوموس یعنی قانون کہتے ہیں۔ تو ورقہ بن نوفل کے کہنے کا مقصد ہوگا یہ چیز حضرت موسیٰ کی تورات سے مشابہ ہے، یہ معنی مجھے زیادہ قرین قیاس نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ خلاصہ پھر سے سن لیں کہ ورقہ بن نوفل نے جب سارا کچھ سنا تو اس نے کہا یہی وہ ناموس ہے
جو عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہ ہے، اگر وہ صحیح ہے، یعنی تم نے جو باتیں کی ہیں اگر وہ صحیح ہیں تو یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے مشابہ ہیں۔ ناموس کا معنی پہلا انہوں نے یہ بتایا کہ ناموس اردو میں عزت کو کہتے ہیں، جبکہ اس جگہ کچھ ناموس کو قابل اعتماد کے معنی میں لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ بھی موضوع نہیں، اور کچھ لوگ ناموس سے مراد جبریل امین لیتے ہیں، جس کو اسلامی ادب میں روح الامین کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں یہ بھی یہاں پہ مناسب نہیں ہے، کہتے ہیں یہاں پہ میرا خیال یہ ہے کہ ناموس یونانی زبان کا لفظ ہے، اور یونانی زبان میں نوموس تورات کو کہتے ہیں، جس کا معنی قانون ہے۔ تو ورقہ بن نوفل کے کہنے کا مقصد یہ تھا یہ کتاب اس کے مشابہ ہے۔ آگے چلوں؟ جی سر۔ جی، جی سر۔ قرآن مجید کی تبلیغ اور اشاعت کس طرح ہوئی؟ اس میں جو کتاب المغازی ہے محمد بن اسحاق کی، مختصر ان کے بارے میں بتایا کہ محمد بن اسحاق کی کتاب المغازی ہے، اس سے ایک روایت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ یہ کتاب ضائع ہو گئی تھی، لیکن حال ہی میں اس کے کچھ ٹکڑے ملے ہیں۔ مراکش کی حکومت نے ان کو شائع کیا ہے۔ کس نے شائع کیا ہے؟ مراکش کی حکومت نے ان کو شائع کیا۔ کتاب المغازی مصنف کون ہے؟ محمد بن اسحاق، حشام ابن حشام کے استاد۔ کہتے ہیں اس میں 1.5 سطر کی ایک دلچسپ روایت ہے، لیکن سیرت ابن حشام نے اس کو ذکر نہیں کیا، ہو سکتا ہے وہ بھول گئے ہوں۔ وہ سطر یہ ہے کہ جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی کوئی عبارت نازل ہوتی تو آپ سب سے پہلے اس کو مردوں کی جماعت میں تلاوت فرماتے، پھر اس کے بعد اسی عبارت کو عورتوں کی خصوصی محفل میں بھی سناتے۔ ڈاکٹر صاحب اسلامی تاریخ کے اس واقعہ سے 2 باتیں کرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں کی تعلیم سے بھی اتنی ہی دلچسپی تھی جتنی مردوں کی تعلیم سے ہے، ایک بات۔ دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں یہ قدیم ترین اشارہ ہے جو قرآن مجید کی تبلیغ کے متعلق ملتا ہے۔ آگے چلوں؟ یہ والا پوائنٹ تبلیغ والا ایسے ہے کہ جب آپ علیہ وسلم پر ایک آیت نازل ہوئی، آپ مردوں کو سناتے ہیں، پھر عورتوں کو سناتے ہیں، یہی تو تبلیغ ہے۔ ٹھیک ہے؟ مطلب قرآن مجید کی جو مطلب تبلیغ ہے، یعنی تبلیغ کا جو سلسلہ ہے وہ قدیم ترین تبلیغ جی جی سے ملتا ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں قرآن مجید کی تبلیغ کے متعلق جو ہمیں قدیم ترین روایت ملتی ہے وہ محمد بن اسحاق کی وہ روایت ہے جو کتاب المغازی میں ہے۔ یہاں انہوں نے قرآن مجید کی تبلیغ و اشاعت کے متعلق انہوں نے دلیل دی ہے، پھر اس دلیل میں انہوں نے 2 پوائنٹ بتائے، ایک تو یہی تبلیغ اور اشاعت والا، اور دوسرا پوائنٹ کیا وسلم مردوں اور عورتوں کو دونوں کی تعلیم میں برابر دلچسپی رکھتے تھے۔ اچھا، کہتے ہیں اس کے بعد کیا پیش آیا یہ کہنا مشکل ہے، لیکن اس سے ہمیں اس چیز کا ضرور پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کو ابتدا میں وہ یہ کہ قرآن مجید کو لکھوایا جائے اور غالباً حفظ کرانا بھی اسی زمانے سے تعلق رکھتا ہے، یعنی اس زمانے میں لکھا بھی جاتا تھا اور حفظ بھی کیا جاتا تھا۔ پہلی وحی نازل ہو گئی ہے جس کے متعلق ہم نے پڑھا۔ پہلی وحی کے ساتھ کیا حکم ہوا؟ ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں ایک حدیث کے مطابق جبریل علیہ السلام نے پہلی 5 آیتوں کے ساتھ 2 کام اور بھی کیے۔ استنجا اور وضو کرنا سکھایا، یہ ایک کام ہے کہ نماز کے لیے کس طرح اپنے آپ کو جسمانی طور پہ پاک کریں۔ دوسرے نمبر پہ نماز پڑھنے کا طریقہ بھی، خود جبریل امین امام بنے اور پیغمبر مقتدی کی حیثیت سے پیچھے کھڑے دیکھتے رہے کہ پہلے کھڑے ہوں، پھر رکوع میں جائیں، پھر سجدہ کریں وغیرہ، اور ساتھ خود بھی وہی کرتے رہے۔ ظاہر ہے کہ نماز میں قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، لہذا ابتدائی زمانہ ہی سے جب لوگ مسلمان ہونے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا ہوگا کہ قرآن مجید کو حفظ بھی کرو اور روزانہ جتنی نمازیں پڑھنی ہوں ان میں نمازوں کا اعادہ بھی کرتے رہو۔ گویا اس وقت ہمیں 2 باتیں نظر آتی ہیں، قرآن مجید کو حفظ کرنا اور اسی کو لکھنا۔ آدمی کو کسی نئی چیز کو ازبر کرنے میں کچھ وقت لگتا ہے، اس کے سامنے کوئی تحریر عبارت ہو تو اس کو بار بار پڑھتا ہے، بالآخر وہ حفظ ہو جاتی ہے۔
جہاں تک بات سمجھ آ گئی تو آگے چلتا ہوں. جی سر آگے. کوئی اس میں مشکل نہیں ہے لیکن معلومات کافی زیادہ ہیں. کہتے ہیں کہ ہمارے مورخ یہ بھی بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو اپنے صحابہ میں سے کسی ایسے شخص کو جسے لکھنا پڑھنا آتا ہوتا یاد فرماتے، یعنی ان کا نام لیتے اور اس کو املا کراتے تھے. اہم بات یہ بیان ہوئی ہے کہ لکھنے کے بعد اس سے کہتے جو کچھ لکھا ہے اسے پڑھ کر سنو، تاکہ اگر کاتب نے کوئی غلطی کی ہو تو اس کی اصلاح کر سکیں. یہ قرآن مجید کی تدوین کا آغاز ہے. آگے چلیں. جی سر. اچھا، شروع میں کہتے ہیں نمازیں 2 تھیں، معراج کے بعد 5 ہوئیں تو 2 کے بجائے 5 مرتبہ اس کو لوگ نماز میں دہرانے لگے. اس کا ایک عملی فائدہ یہ ہوا کہ آدمی کا اگر حافظہ اچھا نہ ہو اور سال بھر میں صرف 2 نمازیں مثلا عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن قرآن مجید کو حافظی کی مدد سے پڑھے تو ممکن ہے کہ بھول جائے. تو اللہ نے دن رات میں 5 مرتبہ دہرانے کا حکم دیا، تو ظاہر ہے قرآن مجید اس کے حافظے میں رہے گا اور اسے بھولے گا نہیں. الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو لکھنے اور اسے حفظ کرنے کا حکم دیا تھا. آپ سے پہلے انبیاء کرام میں اس کی مثال نہیں ملتی. آگے پھر اس کے اوپر ایک عقلی دلیل دیتے ہیں کہ قرآن مجید کی تدوین کے متعلق کہتے ہیں فرض کیجئے میرے پاس ایک تحریری نسخہ موجود جس میں کسی نہ کسی وجہ سے کچھ کتابت کی غلطیاں موجود ہیں. اس غلط نسخے کو میں حفظ کر لیتا ہوں، اس طرح میرا حفظ بھی غلط ہو جائے گا. اب اس کی اصلاح کس طرح کی جائے؟ اصلاح تو کہتے ہیں اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دی، آپ نے فرمایا ہر مسلمان کو کسی مستند استاد ہی سے قرآن مجید پڑھنا چاہیے. ہر ایک سے نہیں بلکہ کس سے؟ کسی مستند سے پڑھنا چاہیے. ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر کون واقف ہو سکتا ہے، اس لیے ہر مسلمان کو رسول اللہ سے قرآن سیکھنا اور پڑھنا چاہیے. اب اس صورت میں کسی صحابی کے تحریری نسخے میں کوئی غلطی وغیرہ ہوتی بھی، جب وہ آپ سے پڑھتا یا آپ کو سناتا تو غلطی کو خود بخود ٹھیک کر لیتا. یہ بات سمجھ آ گئی تو آگے چلتے ہیں. آگے انہوں نے یہ کہا کہ جب مسلمان زیادہ ہو گئے اور سب کو پڑھانا ممکن نہ رہا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استاد مقرر کر دیے کہ فلاں فلاں سے قرآن مجید تم سیکھو پڑھو. ان کے نام انہوں نے یہاں پہ نہیں ذکر کیے. آگے ڈاکٹر صاحب نے تیسرا دعویٰ یہ کیا ہے کہ اسلامی روایات کے سوا، یعنی اسلامی مسلمانوں کے سوا کسی قوم نے اپنی مذہبی کتاب کو محفوظ کرنے کے لیے یہ اصول کبھی اختیار نہیں کیا کہ اس کو لکھے بھی، اس کو یاد بھی کرے، اس کو 5 وقت نمازوں میں دہرائے بھی. ڈاکٹر حمید اللہ کے بقول حضرت عمر کب اسلام لائے قبول اس کے متعلق بھی بتلاتے ہیں اور ساتھ میں تحریری نسخوں کی دلیل دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید لکھا ہوا تھا. اس کی دلیل کہتے ہیں 5ویں سال کا واقعہ ہے، نبوت کے 5ویں سال کا واقعہ ہے. حضرت عمر نے اسلام قبول کیا. واقعہ سے آپ بھی واقف ہوں گے. یہ لکھتے ہیں رسول اللہ کے سخت جانی دشمن تھے، گھر سے یہ طے کر کے نکلے. سارا واقعہ آپ کو آتا ہے. راستے میں رشتہ دار ملا، انہوں نے نام نہیں لکھا. انہوں نے کہا کہ وہ جو آپ نے سنا ہے لیکن اسے چھپا رکھا ہے. یہ یعنی کہ راستے میں اس نے کہا کہ تمہارے رشتہ داروں نے اسلام قبول کر لیا ہے. واپس جاتے ہیں، ٹھیک، اپنی بہن فاطمہ کے گھر میں سیدھے وہاں جاتے ہیں کہ کوئی شخص کچھ گویا کہ خوش الہانی میں گا رہا ہے یا پڑھ رہا ہے. دروازہ کھٹکھٹایا، ایک شخص گھر سے نکلا اور یہ اندر پہنچے. بہن اور بہنوئی سے سخت کلامی ہوئی. بالآخر بہن عمر کی تھی، اس نے بھی یہ کہا کہ جو چیزیں تم سے جو ہو سکتا ہے کرو. تو پھر حضرت عمر کا دل نرم ہو گیا. اس نے کہا کہ مجھے بھی سناؤ جو تم پڑھ رہی تھی. انہوں نے غسل کرانے پر مجبور کیا. غسل کے بعد وہ چیز پیش کی، قرآن مجید کی چند آیتیں یا صورتیں پڑھی، متاثر ہوئے، مسلمان ہو گئے. تو یہ 5 نبوی کا واقعہ ہے.
اس کے بعد جس تحریری اس میں وہ تحریری نسخہ تذکرہ ملتا ہے کہ انہوں نے وہ نسخہ چھپا لیا تھا، حضرت خباب بن ارد جو ان کو پڑھا رہے تھے۔ بات سمجھ آ گئی؟ دلیل سامنے آ گئی ہے جہاں سے؟ جی کہتے ہیں اس کے بعد جو تحریر کے لیے تحریر نسخے کا جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ ہے بیعت عقبہ ثانیہ کا واقعہ۔ کب کا واقعہ ہے؟ بیعت عقبہ ثانیہ کا واقعہ۔ مدینہ سے کچھ لوگ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہوتے ہیں۔ ان میں بنو زریق کا ایک شخص ہے، ان میں بنو زریق کا ایک شخص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن مجید کی اس وقت تک نازل شدہ صورتوں کا مکمل مجموعہ حوالے کر دیا۔ یہ صحابی مدینہ پہنچ کر اپنے قبیلے میں اپنے محلے کی مسجد میں اسے روزانہ بآواز بلند پڑھا کرتے تھے۔ ابھی آپ اس سے استدلال کر لو گے نا کہ آپ نے خود ان کو قرآن مجید کا لکھا ہوا نسخہ دیا، معلوم کیا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قرآن مجید کو لکھا جاتا تھا۔ جی تو کہتے ہیں کہ میں یہ بیان کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو مستند استاد سے پڑھنے کا حکم دیا، یہ ایک خصوصیت تھی۔ دوسری اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو تحریری شکل میں یاد رکھا گیا۔ تیسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اس کو حفظ کرنا تھا۔ آپ نے ان تینوں باتوں کا حکم دیا۔ چونکہ پیچیدگی اور مشکل یہ تھا کہ یہ قرآن حفظ جلدی سے نہیں ہو سکتا تھا اور اس میں ٹائم لگتا تھا، اس وجہ سے اللہ پاک نے 23 سال کے عرصے میں اس کو نازل کیا۔ ٹھیک جی سر ایک مستند استاد سے پڑھنا، دوسرا کیا تھا؟ محفوظ رکھنا، ٹھیک ہے، تحریری صورت میں محفوظ رکھنا، ٹھیک ہے، اور تیسرا حفظ کرنا۔ آگے پھر اس نے معلومات دی ہیں قرآن کے متعلق کہ ابتدائی سورت باقرہ ہے، 5 آیت سورت اقرا ہے، سب سے پہلی سورت جو نازل ہوئی وہ اقرا ہے، اس میں 5 آیتیں نازل ہوئیں۔ موجودہ نمبر پہ یہ سورت 96 نمبر پر ہے۔ قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں۔ اب قرآن مجید کی جو ابتدا میں ہے وہ سورت باقرہ ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ سورت باقرہ وہ سورت ہے جو ہجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوئی۔ ہاں سورت اقرا انہوں نے لکھا ہے، جی انہوں نے سورت اقرا لکھا، سورت الگ کی ہے، سوری، ٹھیک ہے۔ دوسرے الفاظ میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں قرآن مجید ترتیب کے لحاظ سے مدون نہیں ہوا بلکہ دوسری صورت میں مدون ہوا۔ اب یہاں آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کے جو 2 ترتیب ہیں، نزولی اور دوسرا ہے توقیفی۔ جی اب مین بات جو ہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ اس طرح ہوا کیوں ہے، ترتیب نزولی کے مطابق کیوں نہیں محفوظ رکھا گیا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس کی وجہ سے لوگوں کو دشواریاں پیش آ سکتی تھیں۔ قرآن مجید ترتیب نزولی کے مطابق اگر لکھتے تو لوگوں کو دشواریاں پیش آ سکتی تھی۔ مثلا کیا دشواری؟ یعنی آج ایک سورت نازل ہوئی، آپ ہدایت دیتے کہ اس کو فلاں مقام پر رکھو، پھر کل ایک آیت نازل ہوتی، آپ کہتے کہ فلاں آیت سے پہلے لکھو یا فلاں آیت کے بعد لکھو یا فلاں سورت میں لکھو۔ اس لیے ضرورت تھی وقتاً فوقتاً نظر ثانی ہوتی رہی، ٹھیک ہے۔ اس لیے ضرورت تھی کہ وقتاً فوقتاً نظر ثانی ہوتی رہے۔ لوگوں کے ذاتی نسخوں کی اصلاح اور نظر ثانی کا ذکر بھی ہجرت کے بعد سے ملتا ہے۔ اب اگر اس طرح لکھتے تو مسئلہ بن جاتا، کسی کو مٹانا پڑتا، کسی کو آگے کرنا پڑتا وغیرہ، ٹھیک جی۔ آگے پھر انہوں نے ایک جی نہیں ہوا، یہ کہتے ہیں قرآن مجید ترتیب کے لحاظ سے مدون نہیں ہوا بلکہ ایک دوسری صورت میں مرتب ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے لوگوں کو دشواریاں پیش آ سکتی تھیں۔ کیوں کہ ایک صورت نازل آج ہوئی، مثلا آپ ہدایت دیتے ہیں کہ اس کو فلاں مقام پر لکھو، پھر کل ایک آیت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کو فلاں آیت سے پہلے لکھو، فلاں آیت کے بعد لکھو یا فلاں صورت میں لکھو۔
اس لیے ضرورت تھی کہ وقتاً فوقتاً نظر ثانی ہوتی رہے، ٹھیک، اس وجہ سے وہ ترتیب الگ رکھی گئی، یہ جو موجودہ ترتیب ہے یہ الگ ہے۔ اچھا آگے چلیں۔ آپ کو یہ معلوم ہے جی سر ویسے تفیفی لفظ جو ہے سر اس کا ویسے لغوی معنی کیا ہے تفیفی لفظ کا؟ وقف سے ہے، وقف ٹھہرنا، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنا بھی قرآن مجید 1 سال تک نازل ہوتا تھا، رمضان کے مہینے میں آپ اسے بلند آواز سے دہرایا کرتے تھے، اور ایسے صحابہ جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا وہ اپنا ذاتی نسخہ ساتھ لاتے، رسول اللہ کی تلاوت پر اس کا مقابلہ کرتے جاتے، تاکہ اگر ان سے کسی لفظ کے لکھنے میں یا صورتوں کو صحیح مقام پر درج کرنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ اس کی اصلاح کر لیں۔ کہتے ہیں اس چیز کو عرضہ یا پیشکش کہتے ہیں، اس کو عرضہ یا پیشکش بھی کہتے ہیں، ٹھیک۔ آگے یہ بات سمجھ تو آگے چلتا ہوں۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات ظاہری کے آخری سال میں پورا قرآن مجید 2 مرتبہ سنایا تھا۔ کتنی مرتبہ؟ اور فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں میری وفات قریب آ گئی ہے، کیونکہ قرآن حکیم کے متعلق جبریل نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں 2 مرتبہ پڑھ کر سناؤں، تاکہ اگر کسی سے غلطیاں ہوئی ہوں تو باقی نہ رہیں۔ یہ تھی تدبیر جو آخری نبی نے آخری پیغام ربانی کی حفاظت کے لیے اختیار فرمائی۔ اس طرح قرآن مجید ہم تک قابل اعتماد حالت میں پہنچنے کا اہتمام ہوا۔ عہد رسالت کا مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ کس طرح قرآن مجید کی حفاظت کی گئی، تو عہد صدیقی کی طرف چلتے ہیں۔ کہتے ہیں جب رسول اللہ کی وفات ہو گئی، شروع میں قرآن مجید کی طرف کسی کی توجہ مبذول نہ ہوئی، لوگوں کے پاس جو کچھ نسخے میں تھا نمازوں میں پڑھا کرتے تھے، اس کا احترام کرتے تھے۔ پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے نہ صرف لوگوں کو بلکہ اسلامی حکومت کو، تمام مسلمانوں کو مجبور کر دیا کہ وہ قرآن مجید کی طرف توجہ کریں۔ واقعہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو پیش آیا، کچھ لوگ مرتد ہو گئے۔ مسیلمہ کذاب نے نہ صرف ارتداد کا اعلان کیا بقول ڈاکٹر حمید اللہ کے، بلکہ نئے نبی ہونے کا اعلان بھی کیا۔ ایک طاقتور قبیلے کا سردار تھا، بہت سے لوگ اس کے حامی بھی ہو گئے۔ صدیق اکبر سے اس نے جنگ کی، جنگ اتنی شدید تھی کہ مسلمانوں کی تعداد کم، دشمن زیادہ۔ جنگ دشمن کے علاقہ یمامہ میں ہوئی، اور یمامہ کے متعلق کہتے ہیں موجودہ جو شہر ریاض ہے سعودی عرب میں، اس کے مضافات میں ہے۔ بہت مسلمان شہید ہوئے، شہید ہونے والوں میں قرآن مجید کے بہترین حافظ تھے۔ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ فتح کی خوشخبری مدینے میں جب پہنچی، اطلاع پا کر برگزیدہ اور بہترین صحابہ شہید ہو گئے ہیں، مسلمانوں کو رنج ہوا۔ حضرت عمر نے اس سے نتیجہ اخذ کیا، تدوین قرآن نظریہ کے موجد حضرت عمر نے یہ نتیجہ اخذ کیا، اگر قرآن مجید کے تحفظ پر حکومت نے سرکاری سطح پر توجہ نہ دی تو رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ آئندہ جنگوں میں حفاظ شہید ہوتے رہیں گے یا طبی موت سے اس دنیا سے رخصت ہوتے رہیں گے، تو قرآن کے لیے بھی دشواریاں پیش آ سکتی ہیں، جس طرح سابقہ انبیاء کی کتابوں کے ساتھ پیش آئی ہیں۔ آگے چلو جی جی یہاں آپ نے پڑھا کہ مسلمہ کذاب جو تھا وہ صرف اس نے نہ تو نبوت کا دعویٰ کیا بلکہ ارتداد بھی کیا۔ جی سر مسلمہ کذاب مسلمان تھا پہلے؟ دیکھیں یہ ہم خطبات پڑھ رہے ہیں، ڈاکٹر حمید اللہ کی باقی سیرت کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اس نے نہ قبول کیا نہ رد کیا، بلکہ یہ کہا کہ مجھے اگر حکومت میں شریک کر دیا جائے تو میں آپ کی بات مان سکتا ہوں۔ یوں کہا جاتا ہے کہ اس نے اسلام قبول ہی نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، الرحیق وغیرہ میں اسی طرح ہے۔ تو حضرت عمر آتے ہیں حضرت ابوبکر کے پاس، اے امیر المومنین قرآن کے حفظ پر توجہ فرمائیے۔ جنگ یمامہ میں 6000 مسلمان شہید ہو چکے ہیں،
ڈاکٹر صاحب کے بقول، ورنہ ہم نے جو پڑھا ہے وہ 1200 ہے۔ بہت سے حفاظ ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر غور کیا۔ کہتے ہیں صدیق اکبر کی سیرت کا ایک خاص پہلو یہ ہے کہ وہ فدائے رسول تھے، اور فدائے رسول کا جواب ہی ایسا ہونا چاہیے، یعنی آپ پہ فدا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے سمجھے مظہر تھے، تو کہتے ہیں میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو رسول اللہ نے نہیں کیا۔ حضرت عمر اس پر بحث کرتے رہے، بالآخر دونوں اس پر رضامند ہو گئے کہ تیسرے شخص کو حاکم بنائیں، جو فیصلہ کرے اس پر عمل کریں۔ حاکم بنایا گیا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کاتب وحی ہیں، اور کاتب وحی زید کا فوری جواب وہی تھا جو حضرت صدیق اکبر کا تھا، رسول اللہ نے نہیں کیا، ہم کیسے کریں؟ دوبارہ بحث ہوئی۔ حضرت عمر نے ان سے کہا زید اگر لکھیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ تو زید نے کہا حرج کوئی نظر نہیں آتا، تو یہ ایک جذباتی رویہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو ہم کیسے کریں، یہ ایک جذبات تھے ان کے۔ پھر مگر وہ کہتے ہیں کہ بعد میں ہمیں اس میں کوئی مانع چیز نظر نہیں آیا، رکاوٹ والی چیز نظر نہیں آئی، تو صدیق اکبر نے مجھے تدوین کا حکم دیا۔ ان کا قول تو مشہور ہے، اگر مجھے کہتے کہ اس پہاڑ کو اٹھا کر دوسری جگہ پہ رکھیں تو یہ آسان تھا، تو انہوں نے اس پہاڑ کا نام بھی لے لیا کہ اگر مجھے جبل احد کے سر پر اٹھانے کا حکم دیا جاتا تو وہ میرے لیے آسان ہوا۔ ابتدا ہو گئی ہے تدوین کی عہد صدیقی میں، یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر آ گئی ہے۔ جی اب کہتے ہیں تدوین ہوئی کیسے ہے؟ پھر شہر مدینہ میں اعلان کروایا گیا، ڈھنڈورا پٹوایا گیا، جس کے پاس قرآن کا کوئی حصہ تحریری صورت میں موجود ہے اور جس نے ارزا کے موقع پر، ارزا کی تعریف گزر چکی ہے کہ آپ جب رمضان میں قرآن دہراتے تھے، صحابہ کرام اپنے نسخے لاتے تھے، آپ پڑھتے جاتے، صحابہ اپنے نسخوں کو دیکھتے جاتے، اگر کوئی غلطی ہوتی تو اس کو اصلاح کر لیتے، اس کو ارزا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اعلان کیا گیا ارزا کے موقع پر جس نے اپنا نسخہ تلاوت کی یا تصحیح شدہ ہے، رسول اللہ کے سامنے پڑھا ہوا نسخہ موجود ہے، تو وہ لا کر اس کمیشن کے سامنے پیش کرے۔ کمیشن کے صدر حضرت زید بن ثابت تھے، مددگار کئی تھے لیکن حضرت عمر ان میں زیادہ مشہور تھے۔ اور ارزا میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر کوئی آیت کم سے کم 2 تحریری نسخوں میں موجود ہو، یعنی تحریر کے لیے 2 نسخے، وہ جو 2 گواہ والی بات ہے، تو اسے لکھا جائے ورنہ رد کر دیا جائے۔ تو عہد صدیقے میں تدوین کی آغاز ہوئی۔ کاتب حضرت زید بن ثابت ہیں، کہتے ہیں اگلی بات ڈاکٹر حمید اللہ نے یہ بتلائی ہے، یہ بات بھی نہ بھولائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت کم از کم 25 حفاظ تھے۔ کتنے؟ یہ بات نوٹ کر لیں بقول ڈاکٹر حمید اللہ کے، جن میں انصار بھی، مہاجرین بھی، ان میں ایک خاتون حافظہ حضرت ام ورقہ بھی ہیں، خود کمیشن کے صدر زید بن ثابت بھی حافظ ہیں، اس لیے یقین کے ساتھ وہی کچھ لکھا جو ان کی ذہن میں اسی طرح موجود تھا، ٹھیک۔ دوسری بات کہتے ہیں جب لوگ نسخہ لا کر پیش کرتے، حضرت عمر انہیں حکم دیتے قسم کھا کر بتاؤ یہ نسخہ جو تم پیش کر رہے ہو وہی ہے جس کی تصحیح رسول اللہ کے سامنے ہوئی ہے۔ وہ قسم کھا کر یقین دلاتے تو پھر اس سے استفادہ کیا جاتا۔ زید بن ثابت کہتے ہیں میں نے شروع سے آخر تک پڑھا، ایک آیت کم نظر آئی، یہ آیت میرے حافظے میں موجود تھی مگر تحریری نسخے میں موجود نہیں تھی، اب دونوں کو آپس میں برابر کرنا تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں میں نے کیا کیا، میں نے شہر کے چکر لگائے، ہر گھر میں داخل ہوا، مہاجرین کے گھروں میں، مگر کسی کے پاس یہ آیت نہیں ملی۔ پھر انصار کے گھروں میں گیا تو ایک شخص کے پاس ایک تحریری نسخہ ملا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی ہدایت یہ تھی جب تک 2 تحریری نسخے نہ ہوں آپ نے قرآن مجید میں اس کو درج نہیں کرنا، اس وقت تک اس کو قبول نہ کیا جائے۔ تو کہتے ہیں مشیت خداوندی اپنا اثر دکھاتی ہے، اتفاق سے وہ شخص تھا جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی کام سے خوش ہو کر کہا تھا آج سے تمہاری شہادت 2 شہادتوں کے مساوی سمجھی جائے گی۔ ان کا نام آپ کو آتا ہے؟ خزیمہ ہے، یہ خزیمہ ہے، یہ حذیفہ نہیں ہے۔
غرض کہتے ہیں قدرت پہلے سے انتظام کر چکی تھی۔ اس طرح اس آیت کو انہوں نے صرف ایک شخص سے لے کر نقل کیا۔ ان کا بیان ہے اس کے بعد میں نے قرآن کو دوبارہ پڑھا تو ایک اور آیت کی بھی کمی ہوئی، ایک اور آیت کی بھی کمی نظر آئی۔ ممکن ہے وہ کسی اور واقعہ کے متعلق ہو یا اچھا جی یہ بہرحال کہتے ہیں ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے ایک اور آیت کی کمی تھی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اس کا جواب یہ دیا ممکن ہے ایک ہی واقعہ ہو اور راویوں نے اختلاف کیا ہو۔ اچھا یہاں ایک اور نقطہ وہ کہتے ہیں بیان کرنا میں خالی فائدہ نہ ہوگا اور اپنی تقریر اس پر ختم کرتا ہوں کہ جرمنی کے عیسائی پادریوں نے سوچا حضرت عیسیٰ کے زبان میں، آرامی زبان میں، یہ بات سمجھ لیں، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں آرامی زبان میں جو انجیل تھی وہ اب دنیا میں موجود نہیں۔ کہتے ہیں اس وقت جو قدیم ترین انجیل ہے وہ یونانی زبان میں ہے اور یونانی زبان سے ہی اس کے تراجم ہوئے ہیں، لہذا یونانی مخطوطوں کو جمع کیا جائے، آپس میں مقابلہ کیا جائے۔ تو کہتے ہیں یونانی انجیل کے نسخے جتنے دنیا میں پائے جاتے تھے کامل ہوں یا جزوی سب کو جمع کیا گیا، ان کے لفظ کا باہم مقابلہ کیا گیا۔ اس کی جو رپورٹ پیش ہوئی اس کے مطابق 2 لاکھ اختلافی روایات ہیں۔ کتنی؟ 2 لاکھ جی۔ اچھا کہتے ہیں اس رپورٹ سے کچھ لوگوں کو قرآن کے متعلق بھی حسد پیدا ہوا۔ یہ کام بھی جرمنی میں ہوا۔ جرمنی میں میونک یونیورسٹی، میم یہ واو نون کاف، میونک یونیورسٹی میں ایک ادارہ قائم کیا گیا، قرآن مجید کی تحقیقات کا ادارہ۔ اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ ساری دنیا سے قدیم ترین نسخے خرید کر، فوٹو لے کر جس طرح ممکن ہو جمع کیے جائیں۔ کہتے ہیں یہ سلسلہ 3 نسلوں تک جاری رہا۔ 1933 میں پیرس یونیورسٹی میں جب میں، یہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ جب میں 1933 میں پیرس یونیورسٹی میں تھا تو اس کا تیسرا ڈائریکٹر جس کا نام تھا پرتسل، پتہ نہیں اس طرح کوئی نام ہے، PRETZL، ٹھیک ہے، اس نے اردو میں لکھا ہے پرتسل، ٹھیک ہے۔ پیرس آیا تھا کہ پیرس کی پبلک لائبریری میں قرآن مجید کے جو قدیم نسخے ہیں ان کے فوٹو حاصل کرے۔ اس پروفیسر نے مجھ سے شخصاً بیان کیا، یعنی مجھ سے، کہ اس وقت یعنی 1933 کی بات ہے ہمارے انسٹیٹیوٹ میں 42,000 نسخوں کے فوٹو موجود ہیں۔ کتنے؟ 42,000 کے قریب نسخے موجود ہیں۔ ابھی مقابلے کا کام جاری ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں اس ادارے کی عمارت پر ایک امریکی بم گرا اور عمارت، اس کا کتب خانہ اور عملہ سب کچھ برباد ہو گیا۔ لیکن جنگ کے شروع ہونے سے کچھ ہی پہلے ایک عارضی رپورٹ شائع ہوئی تھی۔ اس رپورٹ کے الفاظ یہ ہیں: قرآن مجید کے نسخوں کے مقابلے میں جو کام ہم نے شروع کیا تھا وہ ابھی تک مکمل تو نہیں ہوا، البتہ جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ ان نسخوں میں کہیں کہیں کتابت کی غلطیاں تو ملتی ہیں لیکن اختلاف روایات ایک بھی نہیں۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ کتابت کی جو غلطی ایک نسخے میں ہوگی وہ کسی دوسرے نسخوں میں نہیں ہوگی۔ مثلا فرض کیجئے، مثال دے رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں کہتے ہیں ممکن ہے ایک میں ہو بسم اللہ الرحیم، یعنی رحمان کا لفظ نہیں، یہ صرف ایک نسخے میں ہے، باقی کسی نسخے میں ایسے نہیں ہے۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم باقی سب میں ہے تو اس ایک کو ہم کاتب کی غلطی قرار دیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی ایک لفظ بڑھ جائے تب بھی ہم اس کو کاتب کی غلطی قرار دیں گے۔ ہاں جو روایات کا اختلاف ہے وہ ایسے ہے، کہتے ہیں کہ کہیں یعنی اختلاف روایات یعنی ایک ہی فرق کئی نسخوں میں ملے، ایسا کہیں نہیں ہے۔ یعنی ایک نسخے میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمان نہیں ہے، دوسرے میں بھی نہیں ہے، تیسرے میں بھی نہیں ہے، چوتھے میں بھی نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی تقریر کا خلاصہ تھا۔ اس کے بعد ان سے سوال جواب ہوتے ہیں۔
پہلا سوال ان سے ہوتا ہے تدوین قرآن کے سلسلے میں حضرت عثمان غنی، حضرت ابوبکر صدیق اور اس کے بعد جامع القرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ تو جواب میں انہوں نے وہی پس منظر کے متعلق بتلایا کہ حضرت صدیق اکبر نے جو نسخہ، آواز آ رہی ہے؟ صدیق اکبر نے جو نسخہ تیار کیا ان کی وفات تک ان کے پاس رہا، اس کے بعد حضرت عمر کے پاس چلا گیا تو حضرت عمر کی شہادت واقع ہوئی تو نسخہ ان کی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس چلا گیا، کیونکہ امہات المومنین رسول اللہ کے ازواج مطہرات میں سب پڑھی لکھی نہیں تھیں، بعض کو پڑھنا آتا تھا، بعض کو پڑھنا اور لکھنا دونوں آتی تھی، ٹھیک ہے، اور یہ انہی میں سے تھی، پڑھنا بھی جانتی تھی لکھنا بھی۔ یہ حضرت حفصہ کے پاس رہا، حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا، انہوں نے بھی نہیں مناسب سمجھا کہ ان سے نسخہ لیں، نسخہ ان کے پاس رہا۔ پھر ایک واقعہ پیش آتا ہے، واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں اسلام کہتا ہے بہت تیزی سے پھیلا، فتوحات ہر طرف پھیل گئیں، تو دنیا کے کچھ طلبگار لوگ تھے، انہوں نے ظاہری طور پہ مسلمان ہوا، موقع پرستی کے تحت کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کریں تاکہ مفاد اٹھائیں۔ اس سلسلے میں وہ وہی واقعہ بیان کرتے ہیں کہ عثمان نے آرمینیا جنگ کرنے کے لیے ایک فوج بھیجی تھی۔ کہاں پر؟ اچھا جی، کہتے ہیں آرمینیا کا تصور آپ کے ذہنوں میں نہیں ہوگا تو کہہ لیں شمالی ترکی جو ہے، یہ کہتے ہیں شمالی ترکی جہاں آج کل ارض روم شہر ہے، وہاں ایرانی سرحد کا علاقہ ہے، ارمنی لوگ وہاں رہتے تھے، ان کو آرمینیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں وہاں فوج بھیجی حضرت عثمان نے، امام اور مقتدیوں کا جھگڑا ہوا، بعض آیتوں اور بعض قراتوں کے متعلق، کسی نے کہا مجھے فلاں صحابی نے ایسا پڑھایا تو دوسرے نے کہا میں نے فلانے سے، تو اس وقت جو کمانڈر ان چیف تھے حذیفہ بن یمان، اسی طرح ہے نا، کہتے ہیں وہاں سے چلے، بجائے گھر جانے کے سیدھا خلیفہ کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں یا امیر المومنین امت محمد کی خبر لیجئے۔ انہوں نے کہا کیا واقعہ پیش آیا، کیا ہوا، سارا قصہ ان کو سنایا۔ حضرت حفصہ سے وہ نسخہ ادھار لیا گیا، ٹھیک ہے، کہ استفادہ کرنے کے بعد آپ کو واپس کر دیا جائے گا۔ کاتب وہی پرانے کہتے ہیں زید بن ثابت تھے، اور نقلوں کا مقابلہ، نقلیں تیار کرو، نقلوں کا مقابلہ کر کے ان کی جو کتابت کی غلطیاں رہ گئی ہیں ان کی اصلاح کرو۔ تو اس طرح دوسری مرتبہ یہ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں ہوا۔ پھر کہتے ہیں ایک اور بات انہوں نے یہ بھی لکھی ہے کہ اگر قراتوں میں اختلاف ہو تو قریش کی قرات کے متعلق لکھو۔ چنانچہ انہوں نے مثال یہ دی ہے، تابوت کا لفظ ہے قرآن مجید سورۃ بقرہ میں، تابوت کا لفظ ہے، اس کا معنی صندوق کے ہیں، کہتے ہیں مدینہ کی بولی میں اس کو تابوہ بولتے ہیں، یعنی آخر میں گول ہا کہتے ہیں، جبکہ مکہ کی بولی میں، قریش کی بولی میں اس کو تابوت یعنی پھیلی ہوئی تا کے ساتھ بولتے ہیں۔ جھگڑا ہو گیا تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ اس کو مکہ کے اس کے مطابق کیا جائے، ٹھیک ہے۔ آواز آ رہی؟ مکہ میں تابوت بولتے تھے اور مدینہ میں تابوت۔ گڈ، شاباش جی جی۔ آگے کہتے ہیں کہ بعض روایات کے مطابق 4 نسخے جو ہم پڑھ چکے ہیں، بعض کے مطابق 7 نسخے تیار ہوئے۔ کہتے ہیں اس کے بعد 7 نسخوں کو مسجد نبوی میں بآواز بلند شروع سے آخر تک پڑھا گیا تاکہ کسی کو یہ شبہ نہ رہے عثمان غنی نے قرآن میں کوئی تبدیلی کی ہے۔ پھر اس کے بعد ان نسخوں کو مختلف صوبوں میں بھیجا گیا۔ یہ بات کون کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر حمید اللہ، ٹھیک ہے، کہ مسجد نبوی میں بھی ان کو پڑھا گیا۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جب 27 ہجری میں کہتے ہیں اسلام ہر طرف پھیل گیا، ایک طرف اسلامی فوج اسپین طرف تک جا رہی تھی
تو دوسری طرف دریائے جیہون کو کراس کر کے ماوراء النہر چین کا علاقہ ہے وہاں تک داخل ہو گئی تھیں۔ تو جب یہ نسخے بڑے بڑے صوبوں میں پھیلائے گئے، بھیجے گئے، تو ساتھ میں یہ حکم بھی جاری کیا گیا آئندہ مزید سرکاری نسخے انہی سے تیار کیے جائیں گے، کوئی اپنی طرف سے تیار نہیں کرے گا۔ اور یہ بھی حکم جاری کیا گیا کسی کے پاس اپنا ذاتی نسخہ موجود ہے تو اس کو تلف کر دے، اس کو ضائع کر دیا جائے۔ اس طرح کہتے ہیں قرآن مجید کا شروع سے لے کر آخر تک سرکاری نسخے سے مقابلہ کیا جائے گا جو نسخہ تیار کرے گا، ٹھیک۔ ایک اور بات یہ بھی نوٹ کر لیں، عہد عثمانی کے نسخے اب کہاں موجود ہیں؟ کہتے ہیں ایک نسخہ روس کے شہر تاشقند میں ہے، ایک نسخہ روس کے شہر تاشقند میں ہے۔ کیسے پہنچا وہاں؟ کہتے ہیں یہ نسخہ پہلے دمشق میں تھا۔ پہلے کہاں پر تھا؟ دمشق میں۔ دمشق کے متعلق یہ بتا دیا کہ یہ بنو امیہ کا صدر مقام یا دارالخلافہ تھا۔ دمشق کو فتح کرتا ہے ایک شخص جس کا نام ہے تیمور لنگ، ٹھیک ہے۔ تیمور لنگ نے اس کو فتح کیا تو مال غنیمت میں جو سب سے زیادہ قیمتی چیز تھی وہ حضرت عثمان غنی کا نسخہ تھا۔ یہ اس کو اپنے ساتھ اپنے دارالخلافہ سمرقند لایا اور یہاں محفوظ رکھا۔ کہتے ہیں پھر روسیوں نے گزشتہ صدی میں، یہ ڈاکٹر حمید اللہ اپنی بات کر رہے ہیں، 18ویں صدی کی بات ہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ روسیوں نے سمرقند کو فتح کیا۔ فتح کرنے کے بعد اس نسخے کو، جس کی بڑی شہرت تھی، روسی کمانڈر وہاں سے لے کر سینٹ پیٹرس برگ منتقل کر دیا۔ سینٹ پیٹرس برگ میں، جس کو آج کل لینن گراڈ بھی کہا جاتا ہے، یہ روس میں اشتراکی جو گزرا ہے، ٹھیک ہے۔ بات سمجھ آ گئی کس طرح پہنچے وہاں پہ؟ کہتے ہیں کہ روسی مورخ اس واقعہ کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ سمرقند کے حاکم نے 25 یا 50 روپے میں فروخت کر دیا تھا روسی کمانڈر کو، ٹھیک۔ ہم نے چرایا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم خرید لائے ہیں۔ روسی مورخین کا یوں کہنا ہے۔ اب یہ نسخہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے؟ سینٹ پیٹرس برگ میں۔ کہاں پر؟ آواز آ رہی ہے؟ جی، جبکہ انہوں نے اوپر دعویٰ کہاں کا کیا تھا؟ سمرقند کا، سمرقند بلکہ تاشقند کا کیا تھا۔ اب یہاں سے تاشقند کیسے پہنچا؟ تو کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ روس میں جو کمیونسٹوں کے وہ زار کی جو حکومت تھی وہ ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یعنی روس میں یہ اشتراکیوں سے جو پہلی حکومت تھی وہ ہو گئی ہے ختم، پہلی جنگ عظیم کے بعد۔ 1917 میں اس نے اشتراکیت کو نافذ کیا تھا نا روس میں، اسی طرح ہے نا۔ لینن نے روس میں اشتراکیت کو 1917 میں قائم کیا۔ تو کہتے ہیں کمیونسٹوں نے حکومت پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت بہت سے روسی جو باشندے جو حکومت اس کے ماتحت نہیں رہنا چاہتے تھے ادھر ادھر چلے گئے۔ ان میں سے ایک شخص کہتے ہیں پیرس بھی آیا جو جنرل علی اکبر توپچی کے نام سے مشہور تھا۔ جس کا نام کیا تھا؟ جنرل علی اکبر توپچی پاشی۔ کہتا ہے میں خود بھی ان سے مل چکا ہوں۔ انہوں نے اس کا قصہ مجھے سنایا کہ جب جو زار ہمارا کمانڈر تھا اس کو قتل کر دیا گیا تو اس وقت میں فوج میں ایک بڑے افسر کی حیثیت سے سینٹ پیٹرس برگ میں تھا۔ میں نے ایک کمانڈر کو بھیجا، یعنی فوجی دستے کو، شاہی محل پر قبضہ کرو اور شاہی کتب خانے میں جو عثمان غنی کا نسخہ ہے اسے تلاش کر کے لاؤ۔ انہوں نے اس طرح کیا، قرآن مجید لائے۔ فوجی جنرل کی حیثیت سے کہتے ہیں ریلوے اسٹیشن جا کر وہاں اسٹیشن ماسٹر سے میں نے کہا، یہ کہتے ہیں مجھے ایک ریل کا انجن درکار ہے۔ انجن میں اس قرآن کو رکھا اور اپنے آدمیوں کی نگرانی میں انجن ڈرائیور کو دیا
کہ جس قدر تیزی سے جا سکتے ہو اس انجن کو ترکستان لے جاؤ۔ کہتے ہیں اس کی اطلاع کمیونسٹ فوجی کمانڈروں کو چند گھنٹے بعد ملی، انہوں نے بھی میرے پیچھے افسر اور انجن روانہ کی۔ انجن کا مطلب یہ ہے کہ ایک ریل، ٹھیک ہے، لیکن وہ ان کے ہاتھ سے باہر نکل چکا تھا۔ اس طرح یہ نسخہ تاشقند پہنچ گیا۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ نہیں آئی؟ جی آ گئی ہے۔ اچھا، کہتے ہیں اس قرآن مجید کا فوٹو لے کر ایک گز لمبی تختی یعنی ٹکڑے پر 50 نسخے چھاپے گئے ہیں۔ ان میں سے ڈاکٹر کہتے ہیں چند نسخے میرے علم میں ہیں، دنیا میں بھی محفوظ ہیں۔ ان میں ایک امریکہ میں ہے، ایک انگلستان میں ہے، ایک نسخہ کہتے ہیں میں نے کابل میں دیکھا ہے، ایک مصر میں ہے، اور ایک کہتا ہے میرے پاس مائکرو فلم کی شکل میں بھی موجود ہے۔ اور دوسرا نسخہ عہد عثمانی کا، یہ پہلا نسخہ تھا جس کے بارے میں اتنا کچھ بتلایا ہے۔ عہد عثمانی کے دور کا کہتے ہیں دوسرا نسخہ توپ کاپی سرائے میوزیم میں موجود ہے۔ کہاں پر؟ توپ کاپی سرائے میوزیم، یہ استنبول میں ہے۔ اس کو بھی حضرت عثمان غنی کی طرح منسوب کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے خود دیکھا، اس میں سورۃ بقرہ کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر سرخ دھبے پائے جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ حضرت عثمان غنی کا خون ہے۔ جس وقت ان کو شہید کر دیا گیا تو یہ تلاوت کر رہے تھے۔ ٹھیک؟ سر یہ جو بتا رہے ہیں کہ میں نے جو نسخہ دیکھا ہے میرے پاس اس کی مائکرو فلم بھی ہے، یہ خود بتا رہے ہیں؟ جی جی، یہ ڈاکٹر حمید اللہ خود بتا رہے ہیں۔ مائکرو فلم والا جو نسخہ ہے وہ تاشقند میں ہے۔ دوسرا جو نسخہ ہے جس میں خون کا دھبا پڑا ہوا ہے، یہ ان کے بقول توپ کاپی سرائے میوزیم میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں تیسرا نسخہ انڈیا آفس لائبریری لندن میں ہے۔ انڈیا آفس لائبریری جو لندن میں ہے اس کا فوٹو میرے پاس موجود ہے، اس پر سرکاری مہریں بھی ہیں۔ یہ حضرت عثمان غنی کا نسخہ قرآن ہے۔ ان نسخوں کے خط اور تخطی میں کوئی فرق نہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے ایک دوسرے کے ہم اثر ہیں۔ یہ نسخے جھلی پر لکھے گئے ہیں، کاغذ پر نہیں لکھے گئے۔ اور آخری بات انہوں نے یہاں پہ یہ کی ہے، ہمارے لیے قابل فخر اور اطمینان کی بات یہ ہے ان نسخوں میں اور موجودہ جو استعمال ہونے والے نسخے ہیں کہیں کوئی فرق نہیں پایا جاتا۔ اس وجہ سے حضرت عثمان غنی کو جامع القرآن کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک ہی قرات، ایک ہی اس پر لوگوں کو جمع کیا۔ ٹھیک ہے، سر یہ خط اور تخطیط کی سمجھ نہیں آئی۔ خط کا معنی یہ ہے کہ لکھئی انداز، تختی کا معنی کاٹنا وغیرہ یہ چیزیں۔ ٹھیک ہے، یہ اردو املا میں یا عربی املا میں خط اور تختی کے لفظ بولے جاتے ہیں۔ اور سر یہ جو لکھا ہے کہ جھلی پر لکھے گئے ہیں، جی بھائی، وضاحت کریں۔ جھلی کیا ہوتی ہے بھائی بتاؤ؟ جی ہرن کی جھلی یا اس طرح کوئی چیز ہوتی ہے پیٹ میں پہلے، جی جی